میرے بھائی دل کو دو چیزوں سے پاک کرنا ہے، پیسے کی محبت اور عزت، تکبر جسے کہتے ہیں، بڑا بننے کا شوق چھوڑو یار، جتنی عزت بنتی ہے نا اتنی اللہ ویسے ہی دے دیتا ہے. خود سے عزت حاصل کرنے کی کوشش مت کرو مصنوعی طریقے سے کہ لوگ مجھے عزت دیں، نہ 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 نہ. اللہ کو تواضع پسند ہے. آپ کا جو مقام اللہ نے عطا فرمایا ہے، آپ یہ سمجھو کہ میں اس مقام کے لائق نہیں تھا، تو اس سے انسان میں تواضع رہتی ہے. آج مقام چھوٹا ہوتا ہے، سمجھتا ہے کہ میرا مقام ہونا وہاں تک چاہیے تھا. اس سے پھر جب آپ لوگوں سے ایک عزت چاہتے ہیں اور وہ ملتی نہیں ہے تو انسان کس میں جاتا ہے؟ ڈپریشن میں جاتا ہے، اسٹریس میں جاتا ہے. تو مسافر خانہ جب سمجھو گے میرے بھائی دنیا کو، تو پھر کیا ہوگا؟ نہ دولت کی محبت رہے گی اور نہ اس کی جاہ کی محبت. اور دیکھو انسان جو ہے نا، یہ اس کی اللہ نے ایک فطرت بنائی ہے کہ یہ عزت کو دولت پہ ترجیح دیتا ہے. یہ انسان کی نیچر ہے. اگر نہیں دے رہا تو اس کا مطلب یہ انسان ہے نہیں. تو جس کے دل میں لالچ ہوتی ہے نا، سب سے پہلے اس کی عزت ختم ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سخی ہے وہ اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے، لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے اور جہنم سے دور ہوتا ہے. یعنی اللہ بھی محبت اور لوگ بھی کیا کرتے ہیں؟ سخی ہونا. اس کی علامت ہے نا کہ دل میں پیسے کی محبت ہے نہیں، کھلا رہا ہے لوگوں کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کنجوس ہے نا، بخیل، وہ لوگوں سے بھی دور اور اللہ سے بھی دور اور جہنم کے قریب، جنت سے بھی دور. تو اللہ بھی محبت کرتے ہیں اور لوگ بھی محبت کرتے ہیں. تو سخاوت دکھاؤ میرے بھائی. اور میں جلدی سے بات کو سمیٹوں، کبھی بھی دوسرے کی جیب پہ نظر مت. اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ لوگ اپنی آمدن آپ کو بتاتے ہوئے گھبرائے نہیں کہ یہ کمبخت کہیں پیسے نہ مانگ لے. سمجھ رہے ہو؟ لوگ نہیں بتاتے، اسی وجہ سے نہیں بتاتے. لوگوں کو پتا ہے مانگے گا پیسے، یہ کل اس کو ضرورت پڑے گی سب سے پہلے مجھے فون کرے گا یہ. تو ایسا بنا دو کہ بھائی ہمیں جو اللہ نے دیا، اقنع بما فی یدیک تکن اغنی الناس. حدیث میں آتا ہے جو اللہ نے تمہیں جتنا دے دیا اس پہ قناعت کرو. سمجھو میرے لیے یہ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. آپ نے فرمایا تم سب سے زیادہ مالدار بن جاؤ گے، کچھ نہ ہو کے بھی سب سے زیادہ دولت مند بن جاؤ گے، سب سے زیادہ مالدار کہلاؤ گے، طبیعت میں غنا ایسا پیدا ہو جائے گا. تو بھائی دل کو دو محبتوں سے پاک کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ ایک پیسے، ہاں جو جائز عزت ہے جو آپ کو ملنی چاہیے وہ نہ ملے پھر غم ہونا، یہ انسان کی فطرت. بھائی دفتر میں کام آپ نے کیا، آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا. دوسرا امپلائی جو ہے نا اس نے اپنے کھاتے میں ڈال کے عزت لے لی، تو پھر آپ کو غصہ آنا یہ کیا ہے؟ یہ ٹھیک ہے؟ بہادری کے جوہر ایک آدمی دکھا رہا ہے میدان جنگ میں، دوسرا اور تمغہ امتیاز کسی دوسرے کو مل رہا ہے، اس کو غصہ آئے گا. یہ نیچرل ہے، یہ غلط نہیں ہے. غلط یہ ہے کہ جوہر اس نے دکھائے اور کیش آپ کروا رہے ہو، اس کا حق بھی آپ لے رہے ہو. اور آج کل یہ چیز ہو رہی ہے مارکیٹ میں. تو قناعت نہیں ہے. عزت میں بھی قناعت کی ضرورت ہے بھائی. جتنی عزت اللہ نے دے دی بس یہ اللہ کی طرف سے. بھکاری پن بن کے جو عزتیں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ عزت پائیدار نہیں ہوتی، وہ جاندار عزت نہیں ہوتی. تو دو محبتوں سے دل کو پاک کرنا ہے، مال کی محبت اور جا کی. اب ان محبت سے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ تو ہم نے اہمیت بتائی نا. طریقہ یہ ہے کہ جس چیز سے ہوس ہے نا اسی کو خرچ کرنا شروع کر دو. دیکھو علماء کہتے ہیں جس سے آپ کو حسد ہوتا ہے نا، حسد جلتا ہے نا دل اس کی تعریف سے. ارے کسی سے جیلسی ہے، آپ اس کے پاس دولت دیکھ کے کیا ہو رہے ہو؟ جل رہے ہو. اس کی تعریف سنی نہیں جاتی آپ سے، تو آپ اسی کی تعریف کرنا شروع کر دو لوگوں کے سامنے. اپوزٹ چلو، اگینسٹ چلو. تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے دل میں وہ نفرت کے جذبات ختم ہو جائیں گے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ ایک آدمی کو ڈر لگتا ہے اندھیرے سے، تو اس کا حل کیا ہے کہ اندھیرے میں نہ جائے؟ اس کا حل ہے کہ اندھیرے میں جائے. ہمارے بچپن میں ہمارے پڑوس میں ہمارے ایک رشتہ دار تھے، وہ گائے جب آتی تھی نا تو وہ خود ذبح کرتے تھے. تو بچے دیکھ کے ڈر جاتے تھے.
تو ایک دن ان کا بچہ گائے گا، ابو گائے ذبح ہو رہی ہے، انہوں نے بچے کو لا کے نا گائے کے گردن پہ بٹھا دیا، وہ جو چیخیں نکلی ہے بچے کی، انہوں نے کہا یہیں بیٹھے گا، اور کاٹا اسی کے سامنے. انہوں نے کہا اگر ابھی سے اس کو یہ نہیں ہے تو یہ تو ممی ڈیڈی بن جائے گا. بچہ بلی سے ڈر رہا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ بلی اٹھا کے اس کی گود میں رکھ دو. بیوی چوہے سے ڈر رہی ہے، جو کہ ڈرتی ہے، چوہا اٹھا کے اس کی گود میں رکھ دو. پھر حالات کے ذمہ دار آپ. پھر بلی چوہے سے اتنا نہیں ڈرے گی جتنا آپ بیوی سے ڈرو گے، یعنی بیوی چوہے سے اتنا نہیں ڈرے گی جتنا آپ کس سے ڈرو گے؟ بیوی سے ڈر لگے گا آپ. تو ڈر کا علاج ہی یہی ہے کہ اس کے اگینسٹ چلا جائے. نبی نے فرمایا کہ جو بزدل ہے نا اس کو جہاد میں دگنا ثواب ملتا ہے جہاد کرنے میں. یعنی بزدلوں کو بھی ترغیب دی ہے کہ اگر تمہارے اندر لڑنے میں ڈر لگتا ہے تو آپ نے ان کو حوصلہ دیا کہ تم لڑو گے، تمہیں بہادر سے دگنا ثواب ملے گا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو بھائی جس چیز کی محبت ہے اس کے اگینسٹ چلنا شروع. تو پیسے کی محبت ہے، دل چاہتا ہے ہر وقت روکڑا جیب میں رہے، خرچ کرنا شروع کر دو. دیکھا 5-5 ہزار کی گڈی، یار بینک میں پیسے آئے، اکاؤنٹ میں اتنے پیسے آئے، یار زبردست ہو گیا بھائی، 3 لاکھ اس دفعہ، اگلی دفعہ بھی 4 لاکھ، اگلی دفعہ 6 لاکھ. ہاں بھائی اٹھا کے 3 لاکھ اٹھا کے کسی کو پکڑا دو. لے یار، ہر وقت دماغ میں یہی خناس بھرا ہوا ہے، اتنے پیسے آ گئے، اتنا پروفٹ ہو گیا، اتنا ہو گیا، اٹھا کے کیا کرو لوگوں میں بانٹ. لے لو یار دفعہ کو، جاؤ. ایسے کاغذ ہے نا، کیا ہے، اللہ نے دیا ہے کھانے کو، آئندہ بھی دے گا. ایسے بانٹو، ورنہ نہیں نکلے. یہ بیانات سننے سے نہیں نکلتی، یاد رکھو. مال کی محبت بیانات سننے سے نہیں نکلتی، کچھ بھی ہو جائے. جاہ کی محبت بیانات سننے سے نہیں نکل. اور یاد رکھو یہ پیسے کی محبت اگر ابھی نہیں نکالی نا، بڑھاپا بہت سے بھی زیادہ گندا گزرے گا. کیونکہ نبی نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، جس نے جوانی میں دولت کی محبت نہیں نکالی تو اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ بڑھاپے میں یہ پیسے کی لالچ کم ہو جائے گی. لوگ کہتے ہیں جب بوڑھے ہو جائیں گے اب کرنے گزرنے کو کچھ رہے گا نہیں اور قبر بالکل سامنے ہوگی تو ہمارے دل میں پیسے کی لالچ ہی نہیں ہوگی. نا 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 نا، نبی نے فرمایا یحرم ابن آدم ویشب فیہ اثنتان، انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے 2 چیزوں کی ہوس بڑھتی ہے. جوان ہوتی ہے اور پاورفل ہو جائے گی پیسے کی محبت. جوانی میں پلاٹ خریدنے میں جو مزہ آتا ہے، بڑھاپے میں جو پلاٹوں کے بزنس میں مزہ آئے گا وہ جوانی میں نہیں آئے گا. بڑھاپے میں ذاتی رہنے کے لیے مکان خریدنے میں جو مزہ آئے گا وہ جوانی میں نہیں. حالانکہ اب تو قبر میں جانا ہے. تو اس خوش فہمی میں نہ رہو میرے بھائی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ بہترین صدقہ کون سا ہے؟ ادھر حدیث سنیں. ٹائم کیا ہو رہا ہے بھائی؟ کس میں؟ 9 بجنے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا بہترین صدقہ بولو بھائی کون سا؟ تو آپ نے فرمایا بہترین صدقہ یہ ہے تأمل الغنى وتخشى الفقر. کیا عجیب کہ تمہیں یہ امید ہو کہ اگر صدقہ ابھی نہیں کیا تو اس پیسے سے مزید پیسہ بنا لوں گا. دیکھو وہ پیسہ جس سے آپ کو یہ امید ہو کہ مزید پیسہ بنا سکتا ہوں، اس پیسے سے زیادہ محبت ہوتی ہے نا. وہ پیسہ جو پڑا ہوا ہے آپ کو پتا ہے کھا پی کے کیا ہو جائے گا، ختم تو ہونا ہی ہے، تو چلو اس میں سے کچھ فلاں کو دے دو، بیوہ کو دے دو، فلاں کو دے دو. دونوں میں کون سے پیسے سے محبت زیادہ ہوتی ہے؟ دوسرے والے سے، پہلے والے سے؟ بولو نا، پہلے والے سے. کیونکہ یہ پیسہ تو آپ کو پتا ہے ویسے ہی ختم ہو جائے گا کھا پی کے، بزنس تو کرنا نہیں ہے. تو تھوڑا سا یار پڑوسیوں کو بھی دے دو، یار اس میں سے تھوڑا سا فلاں کو بھی دے دو. صحیح ہے نا؟ 4 پراٹھے کھانے تھے، 3 کھا لو، 1 کسی اور کو کھلا دو. ایک پیسہ وہ ہوتا ہے جس میں آپ کو غنا کی امید کی، یہ مجھے مالدار بنا دے گا. اور دوسری بات، ایک پیسہ وہ ہے جس میں آپ کو پتا ہے کہ خرچ کروں گا، انویسٹ کروں گا تو اور پیسے والا ہو جاؤں گا، انویسٹ نہیں کروں گا تو غریب نہیں ہوں گا، کم از کم اتنا ہی رہوں گا. ایک یہ پیسہ ہے. دوسرا پیسہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے انویسٹ کیا تو اور مالدار، نہیں کیا تو غریب. اس پیسے سے محبت تو اور زیادہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو آپ نے فرمایا جو پیسہ اس کنڈیشن میں تمہارے پاس ہو کہ تأمل الغنا، تمہیں امید ہے کہ نہیں کیا تو اور پیسہ آ جائے گا، کر دیا تو اس سے بھی بدتر حالت ہو جائے گی، فرمایا اس پیسے میں سے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا یہ سب سے بہترین صدقہ ہے. نا 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 نا، سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بھائی. کیونکہ یہ جب روکڑا خرچ کرو گے تو دل سے پیسے کی محبت نکلے گی.
اللہ نے قرآن مجید میں جو صدقات و خیرات کی ترغیب دی ہے نا, اس ترغیب کا مقصد صرف غریبوں کو پیٹ بھرنا نہیں ہے, اس کا مقصد قرآن مجید نے ایک یہ بھی بتایا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اپنی اصلاح کے لیے, سورہ آل عمران میں, اپنے دل سے پیسے کی محبت نکالنے کے لیے, ان کو بھی خوشخبری دے دیں اجر عظیم کی. تو پیسہ خرچ کرنے کا مقصد صرف دوسرے سے مدد نہیں ہوتی, بلکہ اپنے دل سے دولت کی محبت نکالنا بھی ہوتا ہے. کیا کریں بھائی, کیسے سمجھائیں, سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب دیکھیں, پتہ نہیں, دیکھتے ہیں آپ لوگ اس ہفتے کتنے فنڈر بنتے ہیں, دیکھتے ہیں اب اس ہفتے آپ کی سخاوت. آواز میری صاف آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اب دیکھتے ہیں کیا رپورٹیں. خاموشی سکھائی جاتی تھی, جب تک لوگ آپ سے کچھ سننا نہیں چاہ رہے آپ چپ کر کے محفل میں کیا کریں, بیٹھے رہیں. ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے, محفل لگی ہوئی ہوتی ہے, علماء بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے لوگ بیٹھے ہوئے, ایک درمیان میں ایک آدمی بار بار بولے جا رہا ہوتا ہے, وہ یہ شو کرنے کے لیے کہ میں بھی اس مجلس میں موجود ہوں. بھائی چپ کر کے بیٹھے رہو, جب بڑے بیٹھے ہوئے ہیں تو تمہیں بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے زیادہ بولنا, ہر محفل میں بولنا, بے وقت بولنا, کوئی آپ سے مشورہ لے نہیں رہا بلا وجہ اس کو جا کے مشورہ دینا, یہ بھی حب جاہ کی علامت ہے. اس کی علامت ہے آپ کے دل میں بڑا بننے کا ہوس ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہمارے دل کو جاہ کی محبت اور پیسے کی محبت سے پاک کرے. اللہ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.